ہفتے کی رات تھی، جو پچھلا ہفتہ گزر گیا نا، جس طرح کل ہفتہ آئے گا، یہ بھوٹر میں پروگرام تھا. تو پروگرام پہ گئے، وہاں سے مجھے آتے آتے نا تقریباً 12 بج گئے. جب میں گھر آیا نا تو چھوٹا بیٹا میرا، سب سے چھوٹا ابراہیم، بڑا رو رہا تھا. تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے نا وہ ٹہل رہی تھی، اس کمرے سے اس کمرہ، اس کمرے سے اس کمرہ. تو وہ کہتی ہے کہ شاہ کے بعد کس کی طبیعت خراب ہے، مسلسل رو رہا ہے. میں نے بڑا چپ کرایا، نہیں کر رہا. تو اس طرح کریں، اس کو کسی ہاسپٹل لے چلتے ہیں. میں نے کہا چلو. عمل خدمت لے گئے. وہ ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا بچے کا گلا خراب ہے، اور جب بھی بچوں کا گلا خراب ہوتا ہے نا، ساتھ پھر ان کے کان میں بھی درد ہوتی ہے. اس کے کان میں درد ہے، اس لیے رو رہا ہے. اس نے وہ دوائی وغیرہ، انجیکشن وغیرہ لگائے، اس کے کان میں ڈراپس بھی ڈالے. لیکن میں نے کہا نہیں، میں آدھا گھنٹہ ویٹ کروں گا. بچے کی جب طبیعت سنبھلے گی نا، میں پھر ہی گھر لے کے جاؤں. ہم وہاں بیٹھ گئے. خیر بچے کی طبیعت سنبھل گئی، ہم لے کے نا گھر آ گئے. اب ظاہر ہے بچے کی طبیعت خراب تھی، اس کی ماں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی. میں نے فرض اور سنتیں پڑھ لی تھی، وتر اور نوافل میں نے بھی نہیں پڑھے تھے. وہ بچہ سو گیا، ہم نے اس کو چارپائی پہ لٹایا. آگے میں نے نماز شروع کر دی، میرے پیچھے میرے بیٹے کی ماں نے نماز شروع کر دی. اب میری وتروں کی نا دوسری رکعت تھی. ظاہر ہے ماں بھی یہاں ہی ہوگی، وہ فرض پڑھ رہی تھی، میں وتر پڑھ رہا تھا. یا اس کی تیسری رکعت ہوگی، یا اس کی بھی دوسری ہوگی، یا چوتھی ہوگی. اب اس کی نا آنکھ کھل گئی، اس نے بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا. تو ہر مسئلے کی روح سے آپ نماز توڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ چارپائی سے بس گرنے والا تھا. دودھ ابل رہا ہے، بی بی نماز پڑھ رہی ہے، نماز توڑ کے دودھ بچائے. کوئی کنویں میں گر رہا ہے، نماز توڑ کے اس کو بچاؤ. پہلے توڑ سکتے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نہیں توڑنی. کوئی بات تھا نا حضرت، محبت تو تھی اولاد کی، لیکن دل تھوڑا سخت. لیکن ادھر کیا تھا، ادھر ماں تھی حضرت. اس نے کیا کیا، اس نے نماز توڑ کے نا بچے کو جا کے چارپائی سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. اب میں نے وتروں کی تیسری رکعت پڑھی تو میں مصلی پہ بیٹھ کے نہ میں رو پڑا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. یار اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے تو پھر اس کی محبت کیا ہوگی. اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا، تو پھر تصور کرو حضرت، جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اس کی محبت کیا ہوگی. لیکن بات پھر وہی ہے حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، لیکن کیا ہم تو مائل با کرم ہیں، لیکن آگے سے کیا جب یہ وہ بچہ تھا نا، میں نہیں تھی حضرت اس میں. وہ تو پوری شدت سے رو رہا تھا، مجھے بٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. شدت تھی نا حضرت، اس شدت نے ماں کو مجبور کر دیا کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو اٹھایا. یہاں بھی جب شدت آتی ہے نا حضرت، تو پھر درائے رحمت ایسا جوش میں آتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے. لیکن پھر کیا ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. حضرت شیخ بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے مریدوں کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے تھے. تو گلی تنگ تھی، تو اس جانب سے نا کتا بھی آ گیا. تو ظاہر اگر تلقین آئی غیب سے، کو دل میں خیال تو آیا ہوگا نا. تو حضرت نے نا اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹا اور سائڈ پہ ہو گئے کہ کتا گزر جائے، کہیں میرے کپڑوں سے لگ ہی نہ جائے. تو پھر یہ تلقین آئی غیب سے، وہ جو کتا ہے نا وہ بول اٹھا،
अर्ज करता है, बायजीद क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो? आपने फरमाया तू निजस है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मेरे कपड़े खराब कर देगा, मैं तो इसलिए पीछे हटा हूं। तो कुत्ता आगे से कहता है, हजरत अगर मैं गीला हूं तो फिर निजस हूं, फिर नापाक हूं। अगर खुश्क हूं तो फिर तो मैं नापाक ही नहीं। अगर आपके कपड़ों से लग भी गया तो कुछ नहीं होगा। अगर गीला हूं तो लग गया तो फिर आपके कपड़े नापाक करूंगा। लेकिन फिर भी मेरी नापाकी ऐसी नापाकी है कि 3 बार का जो पानी है वो उस नापाकी को दूर कर देगा। अगर आप आपके कपड़ों से लग गया ना 3 बार, अगर आप अपने कपड़ों को पानी से धोएंगे तो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन बायजीद कभी तूने अपनी नापाकी पे गौर किया? मेरी नापाकी तो वो है जिसको 3 पानी दूर कर देते हैं, लेकिन तेरी नापाकी तो वो है जिसको 7 समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता। जा जाके पहले अपनी नापाकी दूर कर। हाँ हजरत, ये अंदर की नापाकी। और क्योंकि बात इन सब बाबों की एक होती है, अंदाज जुदा होते हैं, तो फिर यही बात हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला ने किस तरह लिखी। आप फरमाते हैं, फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। जरा बात की गहराई तक जाना। हला इत्र क्या है? थोड़ा सा शीशी पे लेके अपनी हथेली पे लगाया, इस तरह करके जिस्म पे लगा दिया, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा इस बंदे ने इत्र लगाया है। अगर थोड़ी इंपोर्टेड शीशी है, थोड़ा सा खुद पे स्प्रे कर लो, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा कि इसने इत्र लगाया। इत्र तो इतना सा भी हो तो वो बो को दूर कर देता है, खत्म कर देता है वो। लेकिन कितना गहरा मिसरा है, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया। थोड़ा सा लगाना नहीं, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका, पहलू अपनी मैं मुका। उन्होंने तो बनाया था फकीर, चल तू आज तो बाद साडा फकीर लै, लेकिन ये मैं, इसने फिर मौका जाया कर दिया। मैं हजरत फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड़ दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका। और जिसने मुका ली हजरत, उसका काम बन गया, वो तो है ही करीम। हाँ, और कितने करीम हैं मैं आपको बता नहीं सकता हजरत। ये